السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک ویڈیو پاکستان سے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور وہ ویڈیو جو ہے کچھ اس طرح ہے، پہلے آپ دیکھ لیں پھر اس کے پر میں بات کرتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کے پیچھے کی کہانی پر بعد میں چلتے ہیں، پہلے آتے ہیں اسلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی شخص آئے، فاسق و فاجر آئے، یا کوئی ایسا آدمی آئے جو تمہیں کوئی بات بتائے تو تم فوراً اس کی بات پر یقین نہیں کرو، پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کے بتانے پر بغیر تحقیق کے تم کوئی قدم اٹھا لو، کوئی نقصان پہنچا دو اور پھر بعد میں تم کو پچھتانا پڑے، بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ ارے بات ایسی نہیں تھی، بات تو دوسری طرح تھی۔ تو جب بھی کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی خبر لے کر آئے، خاص طور سے کوئی ایسی خبر لے کر آئے جس میں کسی کی خاص طور سے ایسی خبر لے کر آئے جو اشتعال دلانے والی ہو، غصہ دلانے والی ہو، نفرت دلانے والی ہو، دشمنی کا سبب بنتی ہو، تو ایسے باتوں پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ کے زمانے میں بھی ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ولید ابن عقبہ۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جائیے فلاں جگہ پر جا کر کے زکوٰۃ وصول کے لے کر آئیے۔ جب وہ اس فلاں جگہ پر گئے، اس قبیلے میں گئے، تو ان قبیلے والوں کا جب قبیلے والوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ کے ایک صحابی زکوٰۃ وصولنے کے لیے آئے ہیں تو بہت خوش ہوئے، اور وہ اپنے گھروں کے اندر گئے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے گھروں سے کچھ ہتھیار، اوزار وغیرہ لے کر کے آئے تاکہ ان کا ہم بہترین طریقے سے استقبال کریں۔ جب وہ صحابی نے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر کے بجائے میرے پاس آنے کے یہ گھروں کے اندر چلے گئے ہیں، تو صحابی کے دماغ میں کوئی اور بات آ گئی، اور وہاں سے وہ فوراً ڈر کے مارے لوٹ گئے۔ ان کے دماغ میں بات آئی کہ ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ اندر چلے گئے ہتھیار لینے کے لیے، مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی اور یہ لوٹ کر گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خبر دی کہ حضور، وہ سارے کے سارے قبیلے والے مرتد ہو گئے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، بلکہ وہ تو مجھے مارنے کے در پہ تھے، اگر میں وہاں سے نہیں نکلتا تو شاید مجھے وہ قتل کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور آپ کو غصہ آیا، اور آپ نے جو ہے پھر اپنے اور لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے حالات کو معلوم کرو۔ جب یہ لوگ اس قبیلے کی طرف جا رہے تھے، اور وہ قبیلہ جو زکوٰۃ دینے کے لیے بیچارہ آمادہ تھا اور جو خوش تھا کہ حضور کے ایک صحابی آئے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، واپس لوٹ گئے، تو وہ لوگ اپنی زکوٰۃ جمع کر کے مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے کہ بیچ میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو یہ قبیلے والوں نے ان سے پوچھا، وہ صحابیوں سے، کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ ہی کے پاس آ رہے تھے، آپ تو حضور کے صحابی کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اور زکوٰۃ بھی آپ لوگوں نے دینے سے منع کر دیا، اور آپ لوگ مرتد بھی ہو گئے، آپ لوگ کو اس کی سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نبی علیہ الصلوۃ کے پاس تو خود آ رہے ہیں۔ جب وہاں پر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور نے ان سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جو صحابی تھے وہ صرف ایک غلط ان کے دماغ میں بات آ گئی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جا کر کے یہ بات جھوٹ بول دی۔ تو جب صحابی جیسے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلطی کر سکتے ہیں، تو ایک عام انسان جو کوئی خبر لا کر کے کسی کے بارے میں دیتا ہے، اور خاص طور سے وہ خبر ایسی ہے جو اس کی طرف سے نفرت دلانے والی ہو، غصہ دلانے والی ہو، اشتعال دلانے والی ہو، لڑائی جھگڑے والی ہو، تو ایسی باتوں پر فوراً توجہ نہیں کرنا چاہیے، یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ تحقیق کے بعد آپ کوئی قدم اٹھائیں تو یہ بہتر ہوگا، ورنہ آپ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ ایسے ہی کچھ ہوا پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں ایک عورت تھی، ایک لیڈیز تھی، وہ اپنے بدن پر جو لباس اس نے پہنا تھا، جو آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہے، اپنے بدن پر جو اس نے لباس پہنا تھا، اس لباس میں عربی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور جا بجا وہ جو الفاظ حلوہ لکھا ہوا تھا، اور وہ پہن کر ایک ریسٹورنٹ میں، یعنی لاہور، پاکستان کا ایک جو مشہور شہر ہے لاہور کے ایک علاقے میں، تھانہ کر کے کوئی علاقہ تھا،
یہ واقعہ پاکستان کے ایک مشہور شہر لاہور میں اچرا تھانہ کے حدود میں ہوا۔ ایک خاتون جو ہے وہ عربی والے الفاظ کا ایک لباس پہن کر کے وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے آئی۔ جب وہ اپنے ریسٹورنٹ میں پہنچی تو کسی شخص کی جو ہے اس عورت پر نظر پڑی، اس کے لباس پر عربی الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اس نے سمجھا کہ یہ قرآنی آیت ہے اور اس نے وہاں سے شور کیا، لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں نے کوئی تحقیق نہیں کی اور فوراً جو ہے مجمع آ گیا اور اس عورت پر ٹوٹ پڑا۔ کہیں اگر بیچ بچاؤ نہ ہوتا اور فوراً لیڈیز پولیس کو نہ بلایا گیا ہوتا تو شاید وہ عورت جو ہے ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتی اور بیچاری وہ ماری جاتی۔ تو پاکستان جیسا ملک جو ریاست مدینہ بننے جا رہا ہے اور جس کو اسلامی ریاست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں کی عوام کا یہ حال ہے کہ وہ قرآنی آیت اور عربی کے الفاظ میں تمیز نہیں کر پا رہے ہیں کہ قرآنی آیت کیا ہے اور عربی کے الفاظ کیا ہیں۔ جب لیڈی کانسٹیبل نے اس عورت کو پکڑا اور لے کر کے گئی اور اس کے بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ عربی کا ایک ورڈ ہے، ایک لفظ لکھا گیا جس کے معنی حلوہ کے ہوتے ہیں، سویٹ کے ہوتے ہیں، حسین کے ہوتے ہیں، خوبصورت کے ہوتے ہیں، اور یہ عرب میں عام طور پر عورتیں اس کو پہنتی ہیں۔ یہ عربیوں کا، وہاں کے عورتوں کا ایک فیشن کے طور پر یہ لباس ہے۔ جیسے ہمارے ہاں انڈیا میں انگریزی کپڑوں پر انگریزی لکھا ہوتا ہے، کہیں ہندی لکھا ہوتا ہے، آپ پاکستان کے اندر اردو کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتا ہے، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں تو وہاں پہ بنگلہ کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سعودی عربیہ میں عورتوں کے کپڑے پر عربی کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو عربی کے الفاظ لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی کا الفاظ لکھا ہے تو وہ قرآن ہی ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر قرآن کے الفاظ ہوتے تو اس پر جو ہے بات کی جا سکتی تھی، اس عورت کو تنبیہ کیا جا سکتا تھا، اس کو ڈانٹا جا سکتا تھا، اس کو سمجھایا جا سکتا تھا، نہ کہ اس پر حملہ کیا جاتا۔ اگر اس وقت بیچ بچاؤ نہیں ہوتا تو شاید یہ پاگل پبلک جو پاکستان کی تھی، پاگل پبلک یعنی جاہل پبلک، جاہل عوام جو ہے، شاید اس عورت کو مار دیتی، قتل کر دیتی اور انجانے میں ایک بہت بڑا گناہ ان سے ہو جاتا تھا۔ لیکن بیچ بچاؤ ہوا اور پولیس نے جو ہے اس عورت کو اپنے تابع میں لیا اور اس کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے ایک عام سا لفظ ہے جیسے کہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بنگلہ دیش میں ایک چیز بہت عام ہے کہ وہاں کے، ظاہر سی بات ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے تو جہالت بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ اتنے وسائل نہیں ہیں، لوگ جو ہے باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر رفع حاجت یعنی پیشاب کرنے کی، راستے پر پیشاب کرنے کی لوگوں کو بڑی عادت ہے، عوام کو بڑی عادت ہے۔ تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ آخر اس کے لیے کیا کیا جائے۔ گورنمنٹ نے بنگلہ میں وہاں پر لکھنا شروع کیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، پیشاب کرنا منع ہے، لیکن پھر بھی لوگ کوئی سنتے نہیں تھے۔ بارہا لوگ جا کر کے پیشاب کرتے تھے۔ پھر عوام، وہاں کی گورنمنٹ کو کسی نے کہا کہ کیوں نہ ہم جہاں پر پیشاب کیا جاتا ہے وہاں پر ہم عربی کے الفاظ لکھیں، یعنی جو چیز ہم بنگلہ میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، برائے مہربانی آپ پیشاب یہاں نہ کریں، اسی کو ہم عربی میں لکھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، عربی کے الفاظ لکھے، جس کی وجہ سے پھر وہاں پر پیشاب کرنا بند ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ عربی کا جو لفظ ہے یہ قرآن کے الفاظ ہوئے یا پھر عربی کا جو احترام ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عوام نے کیا پیشاب کرنا بند کر دیا۔ تو ایک احترام اپنی جگہ پر ہے، عربی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، صحابہ کی زبان ہے، قبر کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اس کا احترام تو ہے، لیکن کہیں کہیں یہ اس کو لکھنا پڑتا ہے۔ پیشاب کی جگہ پر بھی لکھا گیا۔ آپ جائیں گے سعودی عربیہ کے اندر تو وہاں پر پیشاب پاخانہ کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیت الخلاء ہے، یہ ٹوائلٹ ہے، یہ جو ہے یہ ہے فلاں ہے۔ تو آپ اس کو کیا جا کر کے احتراماً چومیں گے اس کو؟ نہیں بھائی، وہ ان کی زبان ہے، ان کو وہ لکھنا ہے تو وہ تو لکھیں گے۔ وہ تو احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عربی کا لفظ وہ قرآن ہے، تو جس کی وجہ سے اس عورت کو اگر بچایا نہیں جاتا تو شاید وہ مار دی جاتی۔
اب اس خاتون کے جسم پر جو لباس ہے وہ ایک عربی کیلیگرافی کا ڈیزائن ہے جو عام طور پر وہاں پر ملتا ہے، باقی اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے، تو لہٰذا جوش میں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی خلاف شرع کوئی عمل بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی جوش اور جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے معاملے کی تحقیق کریں، اس کے بعد میں جو ہے وہ قدم اٹھائیں، نہیں تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور صرف آپ شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، اس سے پوری امت مسلمہ شرمندہ ہوتی ہے، اسلام شرمندہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے ایسے کام کرنے سے، لہذا آپ حضرات ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔